دوستو، پہلے سلطنتوں میں بہت سے سلطان ایسے ہوتے تھے جو سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کوششیں کرتے تھے لیکن ناکام ثابت ہوتے تھے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ان کے آس پاس کے لوگ ان سلطانوں کا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ دوستو، آج ہم ایسے ہی ایک سلطان کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے جس نے سلطنت کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کی۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ دوستو، غیاث الدین کے خسرو دوم 1237 میں سلجوق سلطنت کے سلطان بنے۔ غیاث الدین کے بابا کا نام علاؤالدین کیقوباد اور ماں کا نام ماہپری خاتون تھا جو ایک گریک باجنطینی شہزادی تھی۔ علاؤالدین کیقوباد سلجوق کے آخری سب سے طاقتور سلطان تھے۔ غیاث الدین کے خسرو بھی اپنے بابا کے نقش قدم پر چل کر سلطنت کو مضبوط کرنا چاہتے تھے پر کامیاب نہیں ہو سکے۔ سلطان غیاث الدین بابائی ودروہ اور اناطولیہ پر منگول حملے کے وقت سلطان بنے۔ دوستو، غیاث الدین کے خسرو میں آخری سلطان تھے جنہوں نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے جنگیں لڑی۔ سلطان غیاث الدین حالانکہ اپنے بابا کیقوباد کی طرح کامیاب نہ ہو سکے پر کہ خسرو نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے اپنی پوری کوشش کی۔ غیاث الدین کے خسرو نے حلب کے امیر العزیز کی بیٹی غازیہ خاتون سے شادی کی۔ یہ امیر العزیز ایوبی سلطنت کا وہی امیر ہے جسے ارطغرل ڈرامے کے پہلے سیزن میں حلب کا امیر دکھایا گیا ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ علاؤالدین کیقوباد نے اپنے آخری دور میں سلطنت کے جانشین کے لیے ایوبی سلطنت کی عادل خاتون سے ہوئے بیٹے کلج ارسلان کو چنا، لیکن جب سلطنت کے غداروں کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے 1237 میں کیسری میں سلطان علاؤالدین کو زہر دے کر شہید کر دیا اور ملکہ عادل خاتون اور کلج ارسلان کو بھی شہید کر دیا۔ کلج ارسلان غیاث الدین کے چھوٹے بھائی تھے۔ اس سب کے بعد 1237 میں سلطان غیاث الدین کے خسرو دوم سلجوق سلطنت کے اگلے سلطان بنے کیونکہ غیاث الدین اب سلطنت کے واحد شہزادے بچے تھے۔ دوستو، منگولوں نے سلجوقوں کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ جن منگولوں نے جورجیائی لوگوں سے سہایتا لے رکھی تھی، 1236-37 میں سلجوقوں نے ان منگولوں پر چھاپے ماری کی۔ اس چھاپے ماری کی وجہ سے اناطولیہ کے قبائل علاقے شیواس اور ملاٹیا کی دیواروں تک تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد جن جورجیائی لوگوں نے منگولوں کا ساتھ دیا ان لوگوں کو کیقوباد سزا دینے کے لیے چلے گئے۔ اس سے خوف کھا کر جورجیائی رانی رسودان نے اپنی بیٹی تامار کی شادی غیاث الدین کے خسرو سے کرنے کی پیشکش کر دی۔ یہ شادی 1240 میں ہوئی۔ دوستو، غیاث الدین کے خسرو نے شروعاتی دور 1237 میں سعادتدین کوپیک نامی شخص کو اپنا وزیر خاص بنایا۔ دوستو، سلطنت کا سارا نظام یہ سعادتدین کوپیک نامی شخص ہی سنبھالتا تھا۔ غیاث الدین کو صلاح دینے والا اور سلطنت کے ہر اہم مدعے میں شامل ہونے والا بھی یہی شخص کوپیک ہوتا تھا۔ دوستو، سعادتدین کوپیک کیقوباد کے دور میں نظامی معاملوں کو سنبھالنے والا منتری تھا۔ کوپیک کو ماسٹر آف ہنٹ یعنی شکار کا ماسٹر بھی کہا جاتا تھا۔ کوپیک نے سلطان غیاث الدین کے تحت 1241 میں ایوبی سلطنت کے شہر دیار بیکر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد دوستو، سلطان غیاث الدین کے خسرو کے دور میں کئی بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ ان میں سے ہی ایک تھا بابا اشاق ودروہ جس نے سلجوق سلطنت کو کمزور کر دیا تھا۔ تقریباً 1240 میں غیاث الدین کو منگول سلجوق سلطنت کو ختم کرنے کی دھمکی دے رہے تھے اور سلطنت کے اندر اشاق بابا ودروہ چل رہا تھا جس سے سلطنت ختم ہونے کی کگار پر آ پہنچی تھی۔ بابا اشاق کا سمبند اناطولین ترکمین کی آبادی پر پھیلا تھا۔ بابا اشاق کا راج صرف چھوٹے آدیواسی سموہ تک ہی محدود تھا۔ بابا اشاق کا یہ ودروہ مشرق سرحد کے تورس پروت سے شروع ہوا اور تیزی سے اماسیا تک پھیل گیا۔ غیاث الدین کے خسرو یہ نظارہ صرف دیکھ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور ادھر بابا اشاق ودروہ کے چلتے اناطولیہ کا دل کہے جانے والے کیسری، سیواس اور ٹوکٹ کے آس پاس کے ایریے بابا اشاق کے سمرتھکوں کے نینترن میں آ گئے۔ دوستو، بابا اشاق کے انتقال کے بعد بھی ان کے لوگوں نے ودروہ جاری رکھا
دوستو اس ودروہ سے نپٹنے کے لیے سلطان غیاث الدین کے پاس زیادہ طاقت نہیں تھی اور نہ ہی اب سلطنت میں سینک شکتی مضبوط تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے سلطان غیاث الدین نے فرینکش سینکوں کو کرائے کے طور پر خریدا۔ انہی فرینکش سینکوں کے ساتھ مل کر سلطان غیاث الدین نے 1242 اور 1243 کے شروعات میں کرشہر کے پاس ان ودروہیوں کو گھیرا اور ہرا دیا۔ اس جیت کا زیادہ تر شے کرائے کے فرینکش سپاہیوں کو دیا جاتا ہے۔ دوستو جیسے ہی یہ سمسیا ختم ہوئی ویسے ہی ایک اور بڑی سمسیا پنپ گئی جو منگول کے روپ میں تھی۔ منگول سلطان غیاث الدین کو بار بار حملے کی دھمکی دے رہے تھے اور آخرکار 1243 کی سردیوں میں منگولوں نے ارض روم پر حملہ کر دیا۔ دوستو ارض روم کے محافظوں اور قلعےدار نے بنا منگولوں کی گھیرا بندی کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد منگولوں نے سلجوق سلطنت کے مغرب علاقوں پر برسات کے موسم میں حملہ کرنے کی نیتی بنائی۔ سلطان غیاث الدین نے بھی منگولوں کے خلاف اپنے سہیوگیوں، جاگیرداروں اور سینکوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان غیاث الدین کی مدد ایوبی، آرمینین اور گریک راجاؤں نے بھی کی تھی۔ سلطان غیاث الدین نے منگولوں کے خلاف سلجوق سینا اور ترکمین گھڑ سوار سینا کی کمان سنبھالی۔ یہ دونوں سینا ہی بابا اشاک ودروہ سے کمزور ہو گئی تھی۔ دوستو غیاث الدین سلطان علاؤالدین کے بعد کے میں واحد سلطان ہیں جنہوں نے منگولوں کے خلاف جنگ کی۔ سلطان غیاث الدین کے بعد سلجوق سلطنت منگولوں کے قبضے میں تھی۔ حالانکہ غیاث الدین کے دور میں ہی منگولوں نے سلجوق کے زیادہ تر حصے پر قبضہ جما لیا تھا۔ کوسے داس کی جنگ میں سلطنت کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ 1243 میں کوسے داس درے میں منگولوں کی ایک نقلی چال نے سلجوقوں کو ہکا بکا کر دیا۔ یہ نقلی چال ایسی تھی، گھوڑے پر سوار سبھی لوگ نقلی تھے، جنہیں دیکھ کر سلجوق حرکت میں آئے اور ان نقلی گھڑ سواروں پر حملہ کیا اور چال میں پھنس گئے۔ اس سے منگولوں نے سلطان غیاث الدین کی سینا کو پیچھے ہٹا دیا۔ یہاں غیاث الدین منگولوں سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب رہے اور منگولوں نے سواز پر قبضہ کر لیا، کیسری کو برخاست کر دیا، لیکن سلطنت کی راجدھانی کونیا پر آگے بڑھنے میں منگول وفل رہے۔ دوستو جنگ کے بعد غیاث الدین سلطان کے وزیر محادب الدین نے منگولوں کا سامنا کیا اور وزیر محادب الدین اناتولیہ میں منگول تباہی کو روکنے میں کامیاب ہوا اور اس طرح سلطان غیاث الدین کے تخت کو بچا لیا گیا۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین کے دور میں سلجوق سلطنت کا مغربی حصہ محفوظ رہا۔ دوستو غیاث الدین کے 3 بیٹے تھے۔ پہلا تھا یونانی ملکہ کا بیٹا اذن الدین، دوسرا ترکی ملکہ کا بیٹا رکن الدین کلج ارسلان اور تیسرا جورجیائی ملکہ تامار کا بیٹا علا الدین کے بعد سلطان غیاث الدین نے اپنے چھوٹے لڑکے کو اپنا جانشین اور تخت کا وارث بنایا۔ دوستوں پر سلطان غیاث الدین کا یہ چھوٹا لڑکا کمزور تھا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے نئے وزیر شمس الدین اصفہانی نے کیقوباد کے کم عمر بھائیوں کے قاس اور کلج ارسلان کو الدین کے کیقوباد کا سہ شاشک بنایا۔ دوستو ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ سلطان غیاث الدین کے بعد بھائیوں کے بیچ جنگ نہ ہو اور منگولوں سے بھی سلطنت بچی رہے۔ 1240 میں سلطان غیاث الدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد کہنے کو تو سلطان غیاث الدین کے 3 بیٹے گدی پر بیٹھے تھے، پر اب سلطنت کا نظام تینوں بھائیوں کی رضامندی سے سلجوق عدالت کے ہاتھوں میں تھا اور اس طرح سلطان غیاث الدین کے بعد اب سلطنت میں صرف نام کے سلطان بنتے تھے، جبکہ سلطنت کے سارے قاعدے قانون وزیروں کے ہاتھ میں تھے۔ دوستو فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔